یہ ویڈیو تمہارے سامنے اتفاق سے نہیں آئی۔ اللہ کچھ بندوں کو خود چنتا ہے تاکہ وہ درود پاک کے راز جان سکیں، اور آخر میں جو پہلا راز آئے گا وہ ایسا راز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ مگر دھیان رکھنا، اسے مس مت کرنا، کیونکہ وہی راز ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو ہی سمجھ میں آتا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں، یہ وہ نور ہے جو زمین سے اٹھتا ہے اور عرش تک پہنچتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں محبت کا پیغامبر بن جاتا ہے۔ مگر اس درود کے اندر 3 روحانی راز چھپے ہیں، اور آخری راز دلوں کو بدل دیتا ہے۔ راز نمبر 3، دل کا آئینہ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو جلا دیتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، اس کے دل میں نور اترتا ہے۔ یہی نور انسان کے کردار، نگاہ اور زبان کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی دل کا اندھا نہیں رہتا۔ راز نمبر 2، درود اور تقدیر۔ درود وہ دعا ہے جس کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے رب، یہ تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، تو اس کی تقدیر میں خیر لکھ دے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، درود لوح تقدیر پر لکھی سیاہی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ درود پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ راز نمبر 1، قرب الہی۔ سب سے بڑا راز یہ ہے، وہ راز جسے تم مس نہیں کر سکتے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں، درود وہ دروازہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ختم کر دیتا ہے۔ ہر درود اللہ تک جانے والی ایک سیڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مگر اگر بندہ عشق کے ساتھ درود پڑھے تو رحمت صرف آتی نہیں، بندے کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر لیتی ہے۔ یہی وہ درود ہے جس سے اولیاء کرام کے چہرے چمکتے ہیں اور دلوں میں اللہ کی حضوری اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم یہ الفاظ سن رہے ہو تو یقین جانو، تم ان خوش نصیبوں میں ہو جنہیں درود کے راز دکھائے جاتے ہیں۔ آج سے نیت کرو، روز کم از کم 100 بار درود پڑھوں گا، کیونکہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پر سلام بھیجتے ہیں، اور یہی ہے قرب کا